Sir, I beg to move that in the Finance Supplementary Bill 2021, in Clause 2, the Sub-Clause 1 shall be omitted, the Sub-Clause 2 shall be omitted, the Sub-Clause 3 shall be omitted, and the Sub-Clause 4 shall be omitted. Do you want to move? Minister Saab, do you oppose it? Yes, sir. وہ کریں گے جی بات جی سیکنڈ امینڈمنٹ مسٹر محسن داوڑ موو دا امینڈمنٹ پلیز. بہت شکریہ جناب اسپیکر. امینڈمنٹ موو کریں. امینڈمنٹ ہی موو کرتا ہوں جناب اسپیکر. لیکن ونس اگین آج علی وزیر اس ہاؤس میں موجود نہیں ہے. اس کا پروڈکشن آرڈر جوائنٹ پوزیشن نے جمع کرایا ہوا تھا لیکن آپ نے ایشو نہیں کیا. اور یہ جو منی بل پیش ہو رہا ہے اس میں جنوبی وزیرستان کے ایک حلقے کی نمائندگی شامل نہیں ہے. پلیز. اور یہاں پر ایک امینڈمنٹ موو کریں پلیز. امینڈمنٹ موو کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں پر ایک ہمارے منسٹر فائنانس یہ جو منسٹر صاحب نے تھوڑا مس کوٹ کیا جو ہمارے میں پھر دوسروں کو کہہ دوں گا اگر امینڈمنٹ نہیں موو کرتے. میں موو کرتا ہوں جناب اسپیکر. آپ اتنی جلدی ہمارے صوبے میں گیس یہ آئی جی جنید اکبر صاحب جنید اکبر موو دا امینڈمنٹ. آپ امینڈمنٹ موو کرتے نہیں کرتے بس میں محسن صاحب جی موو دا امینڈمنٹ. I move that in Finance Supplementary Bill 2021 as introduced in the National Assembly, in Clause 2 the following new Sub-Clause 1 shall be inserted and the remaining clauses shall be renumbered accordingly. 1. In Section 9, for the full stop, at the end a colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely, provided that no custom house, custom station or custom check post by whatever call shall be established in the areas where the tribes as defined under the Article 246 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan reside and have their ancestral tribal properties, and any existing custom houses, custom stations or check posts shall be relocated to the demarcation lines between the settled districts and the newly merged tribal districts. Provided further that nothing in this act shall prevent the people domiciled in the areas where the tribes is defined under the Article 246 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan reside and have their ancestral tribal properties from carrying out border trade and movement of goods and means of transportation from passage through such areas for arriving at custom houses established at the demarcation line between the settled districts and newly merged districts. Minister Saab, do you oppose it? Yes, sir. Third amendment. جی بلاول آپ تھوڑے نا میں آپ کو پھر بلاول بٹو صاحب یا نوید کنور صاحب. تھرڈ امینڈمنٹ نوید کنور صاحب پلیز. اس کے بعد ہم سب بولیں گے نا. That in Finance Supplementary Bill 2021 as introduced in the National Assembly, in Clause 2, Sub-Clause 4 shall be omitted. جی Minister صاحب, do you oppose it? Yes, Mr. Speaker. جی شاہد خاکان فرسٹ امینڈمنٹ کے اوپر آپ کی کمنٹ پلیز. جی شکریہ جناب. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میرے دوست شوکت ترین صاحب نے سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا ہے, سپلیمنٹری فائنانس بل پیش کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہاؤس کو یہ بتا دیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اتنا بڑا ایڈیشنل ٹیکس برڈن پاکستان کی تاریخ میں کسی سپلیمنٹری فائنانس بل میں نہیں پیش کیا گیا. 6 مہینے ہوئے ہیں آپ نے فائنانس بل پاس کرایا تھا. کیا آپ کے ریونیوز میں کمی آ گئی ہے یا کیا آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ اس ملک کے عوام کا کیا قصور ہے کہ آپ 350 ارب سے زیادہ کا ایڈیشنل برڈن اس ملک کے عوام پہ ڈال رہے ہیں. یہ اس فائنانس بل کا اثر ہوگا. اور میں اپنے بھائی سے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کون سی چیزیں مہنگی ہوں گی, ہمیں صرف یہ بتا دیں کون سی چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی. کیونکہ اس بل کے بعد
مزید مہنگائی، بے پناہ مہنگائی آئے گی. اور یہ اکیلا نہیں ہے. 4 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈیزل بھی ہر مہینے بڑھ رہا ہے. بجلی کے بل بھی بڑھ رہے ہیں. 4 روپے 60 پیسے کا ایڈیشنل فیول جو ایڈجسٹمنٹ کے پرائس ہے، محل ایف پی اسے کہتے ہیں، وہ ایف اے پی، وہ اس دفعہ بجلی کے بلوں میں اس لیے ہے کہ ہم نے گیس نہیں لی اور ہم نے تیل سے مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیپرا کہہ رہا ہے. تو کچھ اس ملک کے عوام پہ مہربانی کریں کہ آپ یہ صرف بتا دیں کہ یہ آپ کو ضرورت اس سپلیمنٹری فائنانس بل کی کیوں پیش آئی. تھینک یو. محسن داوڑ پلیز. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمیں مرچ کر دیا گیا تھا، لیکن مرچ کرتے وقت جو وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے تھے تو نہ تو ابھی تک وہ وعدے پورے کیے گئے ہیں. جو فنڈز کے وعدے کیے گئے تھے اس میں بھی صوبائی حکومت خورد برد کر رہی ہے. یہ جو ہم نے اس بل میں مطالبہ کیا ہے، اس امینڈمنٹ میں مطالبہ کیا ہے، یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی ایز اے پرائیویٹ ممبر بل، لیکن اس وقت پھر یہ موقف آیا کہ یہ فائنانس بل کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اب اس کو ہم بدقسمت یہ کہیں گے کہ ایک منی بجٹ آیا تو ہم نے پھر وہ امینڈمنٹ ڈال دی. گزارش اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا روٹین کی جو ہماری بزنس ہوا کرتی تھی، جو روٹین کی ہماری ٹریڈ ہوا کرتی تھی، تو فاٹا مرجر کے ساتھ جو وعدے انہوں نے کیے تو وہ تو آپ پورے نہیں کر رہے. یہ ایک ریکویسٹ ہماری ہے کہ جو کسٹم ہاؤسز ہیں، آپ ان کو جو بارڈرز ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان اسٹیشن سے اٹھا کر جو سیٹل ڈسٹرکٹس کے ساتھ ہمارے بارڈرز ہیں وہاں پر آپ ان کو لے جائیں. ہمارا غلام خان کا جو کسٹم ہاؤس ہے آپ اس کو سیدگئی لے جائیں. کرم میں جو خرلاچائی میں جو ہے اس کو آپ ٹل لے جائیں. اسی طرح انگور اڈے میں جو ہے اس کو بھی آپ یہاں پر جنڈولے، جو کہ برجر سے پہلے بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا. تو اب یہ گزارش ہے کہ وہ ٹریڈ بھی ہماری ڈسٹرب ہو گئی. اب اس امینڈمنٹ میں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان اسٹیشنز کو، کسٹم اسٹیشنز کو ہمارے مرج اسٹیٹس کے حدود سے باہر رکھا جائے، تاکہ وہ جو روٹین کی ٹریڈ ہماری چل رہی تھی، جو باقی جو پاکستان سے وہاں پر لوگ کاروبار کرنے جاتے تو، اور یہ جو ریجن ہے یہاں پر ایک بزنس ایکٹیویٹی چل رہی تھی. تھینک یو جی. نوید قمر صاحب جی. جی محسن داوڑ. مائک، اس امینڈمنٹ میں میرے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کی بھی جو سابقہ فاٹا کے ساتھی ہیں اور پورے اپوزیشن کی بھی، یہ ہم نے سب نے مل کر جمع کیا ہے. تو ایک دفعہ پھر گزارش کرتے ہیں اس سے ہم اپنے وزیر خزانہ صاحب سے کہ اس پر وہ نظر ثانی کریں. نوید قمر صاحب پلیز. نوید قمر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہ امینڈمنٹ جو ہم نے ڈالی ہے یہ پاکستان میں بزنس اور انڈسٹریل جو ریل پھیل ہے اس کو بڑھانے کے لیے کر رہی ہے. کسٹمز ایکٹ میں پہلے جو ہے ایک بینک گارنٹی لی جاتی تھی، اس کی جگہ اب ہم کارپوریٹ گارنٹی مانگ رہے ہیں، جس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ جو امپورٹر ہے اس کے کیش فلو پہ اثر پڑے گا، اور کیش فلو پہ اس کے اثر پڑے گا تو ظاہر ہے کہ آگے اس کے بزنس کے کیش فلو پہ اثر پڑے گا. تو آپ اس کی بجائے اگر پرانا ہی سسٹم رہنے دیتے تو آئی نو کہ آپ امپورٹس کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس قسم کے امپورٹس جو ہیں یہ آپ کے را مٹیریل اور آپ کا جو ان پٹ ہے انٹو یور اون انڈسٹریل آؤٹ پٹ اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو آئی وڈ سے دیٹ the government should consider withdrawing this. جی شوکت علی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، یہ میرے خیال میں میرے بھائی خاقان عباسی صاحب نے بھی میرے سے پوچھا اور کئی اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بل آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں. تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بل جو ہے، یہ میں جب فائنانس منسٹر تھا اور میں نے جب نیگوشیٹ کیا تھا IMF میں، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ویٹ لگائیں، آپ ان پٹ آؤٹ پٹ کو میچ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے
جو جی ایس ٹی یا جس کو ویٹ کہتے ہیں وہ نہیں پورا ہوگا یا وہ پورا ڈاکومنٹ نہیں ہوگا. یہ ڈاکومنٹیشن ہے. آج ہمارے پاس 18 سے 20 ٹریلین روپیز کی ریٹیل سیلز ہیں. اسپیکر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ڈاکومنٹڈ ہے؟ 3.5. یہ ہر دفعہ جب یہ بات ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کی تو واویلا شور مچ جاتا ہے, بیکاز ساروں نے یہ جو ہے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں 343 بلین جو ہے اس میں سے آپ 280 بلین اگر ریفنڈ ہی ہو جانا ہے اور اس کے بعد صرف جو 71 بلین رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹیکس کا طوفان تو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. اور کیا ہے؟ ڈاکومنٹیشن ہے. اور ڈاکومنٹیشن سے سارے بھاگتے ہیں. وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ سیلز ٹیکس کے اوپر وہ بھاگتے ہیں, وہ بھاگتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی انکم جو ہے وہ ٹیکس ہوگی, تو وہ ڈاکومنٹ ہوگی. سب کو معلوم ہوگا کہ اس پروسیس سے انہوں نے انکم کتنی کمائی ہے. اور وہ دنیا میں کسی بھی مہذب جو ملک کے بیچ میں یہ نہیں ہوتا. آپ 2 چیزیں ٹیکس کرتے ہیں, انکم اینڈ کنزمپشن. انکم ٹیکس ہو ہی نہیں رہی, اس لیے نہیں ہو رہی کہ بیچ میں نیٹ میں ہی نہیں آتے یہ لوگ. سو میں ان کو صرف یہ جواب دینا چاہ رہا تھا کہ یہ پیسے کی گیم نہیں ہے. اور دوسرا یہ کیا واویلا مچا ہوا ہے کہ جناب طوفان آ گیا ہے اور یہ مطلب پتنی غریب پتنی کدھر ہو گیا, کیا ہو جائے گا. ارے 71 ارب روپے اور اس کے بیچ میں جو غریب کی بات کر رہے ہیں, جس میں روٹی کی بات کر رہے ہیں, دودھ کی بات کر رہے ہیں, وہ جب میری تقریر آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں سے ریموو کر دیے ہیں ٹیکس. وہاں وہ جو ہے وہ ہم نے نکال دیے ادھر میں سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیپ ٹاپس ہیں, یہ جو سولرز ہیں, یہ ہم نے نکال دیے ہیں اس میں. تو یہ چیز نہیں ہے. پھر میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن. اور یہ ہماری حکومت جو ہے 3 سال سے ہے. پچھلے 70 سال میں کیا ہوا ہے؟ کب آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 18-19% پہ گئی ہے؟ کب گئی ہے؟ نہیں گئی. تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے سر کہ جب تک آپ 18 سے 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں کریں گے آپ 6 سے 8% جو ہے گروتھ نہیں دکھا سکتے. سر ان کو پتہ ہے یہ, they know it, but they just وہ جو ostriches ہیں, ostriches نہیں ہے سر, یہ سب اسی چکر میں ہے نا سر. they are in that business. So the very fact, with all humility, I want to tell them it's not about taxes, it's about documentation. Thank you. Ji, now I put the amendment as moved by Mr. Shahid Khaqan Abbasi and others to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it and consider the amendment is rejected. Now I put the amendment as moved by Mohsin Dawar and other. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor say aye. Now the question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think noes have it and consider the amendment is rejected. Now I put the amendment as moved by Saeed Naveed Kamar and other to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think noes have it and consider the amendment is rejected. Now I have put the class 2 to the House. The question is that the class 2 do stand part of the bill. جی مجھے پتا ہے کہ رولز کیا ہے, میں رولز کو سمجھتا ہوں. جی 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 مجھے پتا ہے. Now I put the class 2 to the House. The question is that class 2 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it and consider the class 2 stand part of the bill. Class 3 amendment. There are Senate recommendation. There are 12 amendment class 3. First amendment standing in the name of Mr. Minister of Finance and Revenue. جی آپ جائیں نا ادھر, میں بتاتا ہوں ان کو. جی 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 پلیز منسٹر صاحب آپ اپنا امینڈمنٹ پیش کریں. فرسٹ امینڈمنٹ ان دا نیم آف منسٹر فائنانس اینڈ ریوینیو.
اس کے بعد بھی کروں. جی سر. کروا دے اپنی امینڈمنٹ موو کروا دے. امینڈمنٹ جی آپ کی امینڈمنٹ جو گورنمنٹ کی امینڈمنٹس ہیں وہ کدھر جی. So I like to move that the Finance Bill, Supplementary Bill 21 as introduced in Clause 3, Sub-Clause 7 for Paragraph B, the following shall be substituted, namely, against serial number 12 in Clause 17 after expression, excluding those sold in bakeries, restaurants, food chains and sweet shops falling in category Tier 1 retailers. Number 3, in Sub-Clause 9, in paragraph A, in sub-paragraph 1, the expression 75 shall be omitted. For paragraph 5, the following shall be substituted, namely, locally manufactured hybrid electricity vehicle up to 1800 cc, 18.03, 8.5%. ایک منٹ ہولڈ آن. یہ تقسیم کر لیں, جلدی تقسیم کر لیں, یہ امینڈمنٹ تقسیم کر لیں. 2500 cc, 12.75%. The existing paragraph, sub-paragraph 6 shall be renumbered as sub-paragraph 7 and a new sub-paragraph 6 shall be inserted, namely, import of electric vehicles in CBU conditions. Duty will be 12.5%. Now, clause number 5. I, Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, I'd like to move that in Finance Supplementary Bill 2021, as introduced in National Assembly in Clause 5, the sub-clause 1, the following shall be substituted, namely, in Section 2, after Clause 17A, the following new clause shall be inserted, namely, 17B, digital means digital payments and financial services including آپ سٹاپ کر لیں جی, کلاس 3 تک رکھ لیں جی, 5 نہ کریں جی. نو سیکنڈ امینڈمنٹ اسٹینڈنگ ان نیم آف رانا تنویر حسین, مسٹر احسن اقبال چودھری, انجینئر خرم دستگیر خان, رانا ثناء اللہ خان, مسٹر مرتضی جاوید عباسی, ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا, مس مریم اورنگزیب, مسٹر محسن نواز رانجا, مس شوزا فاطمہ, مسٹر روبینا خورشید علم اینڈ مسٹر علی پرویز. جی شاید احسن اقبال صاحب. جناب اسپیکر, میں یہ امینڈمنٹ پیش کرنے سے پہلے آپ سے رولنگ چاہوں گا کہ اپوزیشن نے پچھلی امینڈمنٹ کے اوپر ووٹ چیلنج کیا تھا, کاؤنٹ چیلنج کیا تھا. آپ نے اس کو اوور رول کیا ہے یا آپ نے اس کو سنا نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ رولز کے مطابق نہیں تھا؟ جی جی پلیز. جناب اسپیکر, پچھلی جو آپ نے موشن کی ہے اس کے اوپر اپوزیشن نے کاؤنٹ کو چیلنج کیا تھا. آپ نے اس کاؤنٹ کو اگنور کیا ہے, ہماری ریکویسٹ کو, اس کو آپ انلیگل سمجھتے ہیں یا آپ نے سنا نہیں ہماری آواز کو؟ آپ رول 29 پڑھ لیں. رول 29 کے تحت جو نمبر آ گئی ہے اس کے مطابق میں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. سر, اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر کاؤنٹ کو چیلنج کرے تو کاؤنٹ ہیز ٹو بی میڈ. ہو گیا جی, ایک دفعہ ہو گیا جی. نہیں, کاؤنٹ نہیں ہوا. چلو بسم اللہ. ہم چاہیں تو ہر موشن کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ہر موشن پہ کاؤنٹ ہیز ٹو بی میڈ اف وی ڈیمانڈ اے کاؤنٹ. جی پلیز آپ موشن موو کروا دیں. موشن موو کروا, مجھے اس کی آپ بتا دیجیے. امینڈمنٹ موو کروا دیں, امینڈمنٹ موو کروا دیں. ہم نے کاؤنٹ مانگا تھا, آپ نے نہیں دیا, تو کیا وہ آپ نے کس وجہ سے نہیں دیا؟ کیا ہمارا مطالبہ رولز کے خلاف تھا؟ میں نے آپ کو کہا رول 29 کے تحت میرے پاس اختیار ہے, اس کو میں نے استعمال کیا ہے. جی جی بتا دیں. رول 29 پڑھ دیں سر. all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the details working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time
डायरेक्ट। जी क्लियर है, तो मैं तशरीह कर रहा हूं ना इसकी। आप अपना अमेंडमेंट मूव करें प्लीज। जी आप अपना मूव करवा यहाँ पर आपके पास इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है। रूल बहुत वाज़े है कि जब कहा जाए काउंट चैलेंज किया जाए, स्पीकर हैज टू ऑर्डर द काउंट। जी बाबा नवाज साहब। सर मेरी गुजारिश ये है कि 2 दफा काउंट हुआ है। एक दफा आपने वॉइस से काउंट करवाया, जब वॉइस को उन्होंने चैलेंज किया तो आपने स्टैंडिंग काउंट करवाया है। 1 दफा नहीं 2 दफा हुआ है, और आपका फैसला और रूलिंग दुरुस्त है। जी आप जो है ना, आप पढ़ ले नहीं है। जी आप अपना वो अमेंडमेंट मूव करवा दे। अमेंडमेंट मूव करवा दे प्लीज। अमेंडमेंट मूव करवा दे। जी अयाज सादिक साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये वॉइस का भी होता है और फिर काउंट भी कराया जाता है, और ये कोई नई चीज नहीं है। ये प्रैक्टिस भी देखी जाती है, सिर्फ रूल्स नहीं देखे जाते। रूल्स भी क्लियर हैं और पास प्रैक्टिस भी है। ये शाजिया मरी साहबा तशरीफ रखती, ये हम काउंट कराते थे, फिजिकल काउंट, ये उसको भी चैलेंज करती थी, हम उसको भी करा लेते थे। प्लीज ये इसको बेतौकीर मत करें, हाउस को इसकी इज्जत बहाल रहने दें। ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर आप इसको नहीं अलाउ करेंगे, दैट मीन्स इट इज बीइंग बुलडोज्ड। डर किस चीज का हुकूमत को? क्यों भाग रहे हैं इस चीज से? क्योंकि फाटा के स्पीकर का साहब साथ दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है मुश्ताक साहब की बात मत सुने। मेरी गुजारिश ये है कि आप अगर इजाजत दे देंगे, कोई आसमान नहीं गिन जाएगा, मगर एक हक जो है मेंबरान का वो उनको मिल जाएगा। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका एहतराम है, आप साबिक स्पीकर रहे हैं, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो मैंने कहा है रूल्स के मुताबिक कहा है और उसके मुताबिक मैंने कहा है। जी प्लीज आप हसन इकबाल साहब, आप अमेंडमेंट मूव करवा दें प्लीज। सर मैं ये अमेंडमेंट तो मूव करता हूं, लेकिन मैं रिकॉर्ड के ऊपर अपना एहतजाज लाना चाहता हूं कि ऑपोजिशन ने काउंट का मुतालबा किया था और उसको ये हक नहीं दिया गया। जी प्लीज। जी, और चूंकि सरकार के मेंबर जा चुके हैं इसलिए वो मुखालफत कर रहे हैं। आप सरकार के नुमाइंदे नहीं, आप हाउस के नुमाइंदे हैं, आप कस्टोडियन हैं, और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस ऐवान की रवायात को आपने बरकरार रखना है। तो अगर यहाँ पर 10 दफा भी काउंट चैलेंज हो, शफाफियत के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपना मूव करवा दे चाहिए। प्लीज मूव करवा दे जी। आप एक मिनट आप बैठ जाएं मोहसिन, आप प्लीज अपने सीट पे बैठ जाएं। जी आप प्लीज। और इसी तरह बात साहब प्लीज मूव करवा दे। इसी तरह जो पिछली आपकी क्लॉज थी उसमें दावड़ साहब के साथ खुद हुकूमत के मेंबरान भी शामिल थे, उनको भी बोलने नहीं दिया गया, उनकी जबान बंदी है यहाँ पर, तो ये भी हम मजम्मत करते हैं। सो अब क्लॉज 3 में आई मूव that in the Finance Supplementary Bill 2021 as introduced in the National Assembly in Clause 3, in Subclause 1, Paragraph A shall be omitted. In Subclause 7, the paragraphs A and B shall be omitted. And in Subclause 8, in Paragraph A, the subparagraph 1 and 6 shall be omitted. In Subclause 9, in the Paragraph A, in Table 1, in Column 1, A, in sub paragraph 2 for expression 12%, the expression 10.5% shall be substituted. In sub paragraph 3, the serial number 70 in column number 4 for the expression 1%, the expression 0.5% shall be substituted. In sub paragraph 4 shall be omitted.
in subparagraph 5, serial number 73, in column number 4, for the expression 12.5%, the expression 10% shall be substituted. In subparagraph 6, in column 4, for the expression 5%, the expression 2.5% shall be substituted. V in subclause 10, in the paragraph A, for the expression rupees 1,740, the expression 2,000 shall be substituted. In paragraph B, for expression of 5,400, the expression 5,500 shall be substituted. In the paragraph for the expression rupees 9,270, the expression 9,300 shall be substituted. Minister Saab, do you oppose it? जी स्पीकर साहब, I oppose it. Third amendment standing in the name of Sayyid Hussain Tariq, Sayyid Agha Rafiullah, Mr. Abdul Qadir Patel and Mr. Raza Rabbani Kar. Ji Hussain Tariq sahab. Sayyid Hussain Tariq. Ji Qadir Patel sahab. Ji please. Sir, I am here to raise in the Finance Bill Supplementary 2021 as introduced in the National Assembly in Clause 3. A. Subclause 2 shall be omitted. B. In subclause 7, column 1, paragraph A, expression 3 shall be omitted. 2. Paragraph B shall be omitted. C. In subclass 8, 1. In paragraph A, subparagraph 1 shall be omitted. 2. In paragraph B, subparagraphs 2 and 3 shall be omitted. 3. Paragraph C shall be omitted. D. In subclass 9, in paragraph A, subparagraph 1, 4, 5 and 6 shall be omitted. E. Subclass 10 shall be omitted. Minister Saab, do you oppose it? Yes, sir, I oppose it. Fourth amendment standing in the name of Shazia Mari. Please. Yes, sir. This is 7, and I rise to move that in the Finance Supplementary Bill 2021, as introduced in the National Assembly in Clause 3, in Subclause 8, in paragraph